السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم آج سے قرآن کی مختصر سی تشریح یا سمجھنے کے لیے سمری شروع کریں، اور مقصد اور دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے فائدے کا سبب بنائے، اور ہمیں قرآن کو اور مزید سمجھنے کا شوق پیدا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر، اور ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈال سکیں انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ سے شروع کرنا ہے، تو ایک بار سورہ فاتحہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انشاءاللہ سورہ فاتحہ ایسے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا آغاز اس سورہ سے ہے، تو سورہ فاتحہ مکی سورہ ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ یہ ایک بہت عظیم سورہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے فائدے ہمارے لیے رکھے ہیں، اور اس کی احادیث میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہوئی ہیں۔ لفظ فاتحہ، فتحہ، اس کا مطلب ہوتا ہے آغاز، اسٹارٹ۔ تو چونکہ اس سے قرآن مجید کا اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس کا یہ نام ہے سورہ الفاتحہ، کہ کتاب کو شروع کرنے والی۔ الفاتحہ تو یعنی کہ فاتحۃ الکتاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی ابتدا کرنے والی سورہ۔ اور اس کے علاوہ بہت سے نام احادیث میں اسے ثابت ہیں، جس میں سے کچھ جو زیادہ مشہور ہیں وہ یہ ہے: ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الشفاء والرقیہ۔ رقیہ کا مطلب دم کرنا ہے، باقی نام تو واضح ہیں۔ ام القرآن جیسے قرآن کا اصل، السبع المثانی، تو یہ نام بھی قرآن میں آیا ہوا ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ القرآن العظیم، الشفاء، اس میں شفا بھی ہے، انسان کو جب کوئی تکلیف یا بیماری یا درد ہو تو سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کرنے سے انسان کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو الرقیہ بھی کہا گیا، کہ اس کو پڑھ کے دم دیا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک اہم نام الصلاۃ ہے۔ الصلاۃ جیسے کہ صلاۃ کا معنی ہم سمجھتے ہیں نماز، ٹھیک ہے نا، نماز ہے، اور دعا بھی ہے صلاۃ کا معنی۔ تو ایک حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے، میں تھوڑا سا صرف مختصر سا اس کا ذکر کر رہی ہوں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیں، سورہ فاتحہ کا جو شروع کا ہاف ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم کا ذکر ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ربوبیت یعنی کہ اللہ کے رب ہونے کا ذکر ہے، اور مالک یوم الدین کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عدل اور بادشاہت کا بیان ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک طرح سے تعارف ہے، اور یہ ہر صفت جو ہے جو اس میں آئی ہے، اس میں ہمارے لیے بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے کی باتیں انشاءاللہ، تو اس کو بھی تھوڑا سا میں بتاؤں گی۔ پھر باقی کے جو نصف سورہ فاتحہ ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بندہ دعائیں مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ میں ہم کو دعا مانگنے کی ایک بہت اہم دعا سکھائی ہے، اور اس میں نہ صرف یہ بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی اور ادب بھی سکھایا ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو بندہ دعا کرتا ہے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا پہلے حصے میں کرنے کے بعد جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا آغاز ہمیں ایک دعا دے کر ایک دعا سے سکھایا کہ ہم اللہ سے یہ دعا مانگے۔ اس سے بھی ہمیں سورہ فاتحہ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو اس حدیث میں نماز کہا گیا کہ میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ تو اس سے یہ بھی وضاحت ہوتی ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو گویا نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازمی ہے۔ اور یہ جو ہے کہ لا صلاۃ لمن لم، من کا مطلب ہوتا ہے جو، تو یہ بات کو عام کرتا ہے، یعنی کہ جو کوئی بھی نماز پڑھے اس کی نماز کامل نہیں ہے اگر اس نے ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا۔ تو یہ اس وجہ سے اس کا من عام ہونے کی وجہ سے یہ مطلب نکلا کہ چاہے انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو تب بھی وہ اپنی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور اگر امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے، مقتدی بن کے پڑھ رہا ہے یا امام بن کے پڑھ رہا ہے، یا نماز سری ہے یعنی کہ جو خاموشی سے پڑھی جاتی ہے، یا جہری نماز ہے جس میں تلاوت جو ہے قرات آواز کے ساتھ کی جاتی ہے، یا فرض نماز ہے یا نفلی نماز ہے، ہر طرح کی نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھنا ضروری اور لازمی ہے۔ اس حدیث کے دلیل کی وجہ سے اور یہ جو ہم نے حدیث قدسی پڑھی اس کی وجہ سے، اور علماء اس بات میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں لازمی ہے۔ میں نے یہ کہا کہ سورہ فاتحہ مکی سورہ ہے، تو مکی سورہ یا مدنی سورہ، قرآن میں کچھ مدنی سوراز ہیں کچھ مکی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے جو 13 سال مکہ میں گزارے تھے، جب 13 سال سے مطلب یہ کہ نبوت ملنے کے بعد، ٹھیک ہے، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے ہجرت تک مکہ ہی آپ کا شہر تھا، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جو آپ نے مکہ ہی میں گزارے اور دین کو پھیلانے کے لیے تبلیغ کرتے رہے۔ پھر مکہ سے جب رخصت ہوئے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو پھر باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے باقی سال جو ہیں وہ مدینہ میں آپ کا قیام تھا۔ جیسے اب تو اس دوران جب تک آپ مکہ میں آپ کی رہائش تھی، حالانکہ اگر آپ سفر میں ہوتے تھے اور کہیں اور بھی مکہ سے باہر بھی تھے، مگر ہجرت سے پہلے کے زمانے میں جو صورتیں نازل ہوئی ان کو ہم مکی سورات کہتے ہیں، اور جو ہجرت کے بعد کے وقت میں نازل ہوئی ان کو مدنی کہتے ہیں۔ حالانکہ اگر چاہے وہ ہجرت کے بعد مکہ میں ہی نازل ہوئی ہو، جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب حج کے لیے آئے مکہ میں، تو یا پھر مکہ فتح کرنے کے لیے آئے، تو اس دوران بھی اگر جو بھی سورج نازل ہوئی تو وہ مکی سورج نہیں کہلائے گی بلکہ مدنی، کیونکہ یہ ہجرت کے بعد کے نزول ہے ان کا۔ تو یہ تو مکی اور مدنی سورہ کی تفصیل ہے، اس کے بارے میں بھی بہت سی تفاصیل ہیں اور ان کے کچھ صفات بھی ہیں۔ مکی سورہ کی خاص صفات ہیں، مدنی کی کچھ خاص ہیں، تو یہ انشاءاللہ یہاں پر اس پر ہم بات نہیں کریں گے۔ فاتحہ سے پہلے یا قرآن پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، تو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے با کا مطلب ساتھ اور اسم کا مطلب نام، اور اللہ کے نام کے ساتھ۔
تو اللہ کے نام کے ساتھ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اصل میں یہاں پر بسم اللہ سے پہلے ایک لفظ، ایک فعل یا اسم محذوف مانا جاتا ہے۔ محذوف کا مطلب یہ کہ اس کو معنی میں سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یہ موجود ہے مگر لکھنے میں نہیں آتا۔ تو یہ ہے اقرؤ، ابدؤ یا اتلو، یا میں پڑھتا ہوں ساتھ نام اللہ کے، یا میں شروع کرتا ہوں کوئی بھی کام، کوئی بھی اچھا کام مسلمان جو ہے وہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے۔ تو ابدؤ میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ ساتھ نام اللہ کے۔ اسی طرح اتلو، اتلو کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا، تو میں تلاوت شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو یہ چیز ذہن میں انسان کے ہوتی ہے، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں یا ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور کوئی بھی اچھا کام ہماری شریعت میں ہم اللہ کے نام کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں اس وقت یہ ہوتا ہے مانی کہ ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں کوئی بھی اچھے کام میں، یا ہم برکت، اللہ کے نام کی برکت چاہتے ہیں تاکہ ہمارا کام اچھی طرح سے ہو جائے۔ تو اس قرآن میں، قرآن کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا ہمیں یہ ہمارے لیے ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے ہم کو۔ لیکن جب قرآن شریف کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ سے پہلے بھی ایک چیز پڑھنی ہے، وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اللہ کی پناہ ہم مانگتے ہیں شیطان رجیم کے، شیطان مردود کے شر سے۔ اور یہ اس کا حکم ہمیں کہاں دیا گیا؟ سورہ نحل میں 98 آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو ہم جب قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو ہمیں اللہ سے ہم پناہ چاہتے ہیں کہ شیطان ہم پر وسوسے نہ ڈالے اور ہمیں اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے سے روکنے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم تلاوت شروع کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی طرح ہم کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بسم اللہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو صفات آئی ہے، الرحمن اور الرحیم۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ میں بھی یہ دونوں صفات ہے، اس لیے ابھی میں اس کے ساتھ بتاتی ہوں ان کو۔ تو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد دو لفظوں سے بنا ہوا ہے، ال اور حمد۔ ال کا مطلب عربک میں کافی معنی ہوتے ہیں اس کے، لیکن یہاں پر ال جو ہے وہ دو معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، ایک تمام اور ایک خاص۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب الحمدللہ، الحمد کی ترجمہ ہم پڑھتے ہیں قرآن کا تو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، کہیں لکھا ہوتا ہے خاص تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الحمد، حمد جو ہے لفظ حمد، اس کا مطلب اس میں بھی دو معنی ہوتے ہیں حمد میں، ایک تعریف کا معنی اور ایک شکر کا معنی۔ تو جب ہم الحمد، اور حمد کا لفظ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم کسی بندے کی تعریف کر سکتے ہیں لیکن حمد، اس کو حمد نہیں کہا جاتا۔ اور حمد میں خاص ایک فیلنگز ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انعامات جو اللہ نے ہم پر کیے ہیں اس کا ایک احساس ہوتا ہے، شکر، ایک دل میں شکر گزاری ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہمارے دل میں، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے اور وہی ہمارے تمام معاملات کا مالک ہے، تو ایک ہمارے دل میں ایک محبت کا جذبہ ہوتا ہے، تو ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر کرتے ہیں۔ جب الحمد کہتے ہیں تو ہمیں اس کانشیس کے ساتھ کہنا چاہیے الحمد، یہ دل سے ہونا چاہیے، ہم دل میں ایک شکر کا احساس ہونا چاہیے، اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی تعریف کا احساس ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی صحیح معنوں میں اس مستحق تعریف کا، تمام تعریف اور تمام خوبی اور حسن و کمال جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی میں ہے، اللہ کی ذات میں ہے۔ باقی جو بھی مخلوق ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں تعریف کے قابل ہوتی ہے مخلوق میں، لیکن وہ تعریف اس لیے ہوتی ہے تعریف کے قابل
کہ اللہ نے انہیں تعریف کے قابل بنایا ہوتا ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حسن اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبی کمال کی ہے، اور ہم اس کو خاص حمد کے ساتھ ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو الحمد جو ہے، یہ جب ہم کہتے ہیں الحمد للہ، لفظ جلالہ، اس کو لفظ جلالہ کہا جاتا ہے۔ اللہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کئی نام ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام لفظ جلالہ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ، لفظ جلالہ اللہ، ہم کسی اور کے لیے یہ نام نہیں استعمال کر سکتے، یہ نام صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ تو جب الحمدللہ، یہ کلمہ شکر کہلاتا ہے، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اس کو کلمہ شکر کہتے ہیں، اور اس کے کہنے میں بڑی فضیلت ہے۔ احادیث میں ہمیں اس کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ جب بندہ کہتا ہے تو یہ افضل الذکر ہے، یہ ذکر کی افضل ترین شکل ہے، یا جو الفاظ ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ پھر الحمدللہ جو ہے وہ افضل الدعا ہے، یعنی لفظ کلمہ الحمدللہ جب ہم کہتے تو یہ ایک دعا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو افضل دعا کہا گیا ہے۔ یہ حدیث ترمذی اور نسائی میں ہے، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ الحمدللہ، جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو تملأ المیزان، پورا میزان بھر جاتا ہے اجر و ثواب سے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس کلمہ کو اپنے ہر وقت، دیکھیں دنیا میں ہمارا ہر دن ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اور ہم ان کو ان نعمتوں کی وجہ سے ہمارا دن گزرتا ہے، ہمارے معاملات بنتے ہیں۔ تو انسان، ایک مسلمان اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے، اس کو ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے، اور الحمد کا کلمہ اس کی زبان پر جاری رہتا ہے، اور یہ ہمارے نامہ اعمال میں یہ بہت ہی بھاری کلمہ ہے، میزان کو بھر دینے والا کلمہ ہے۔ تو اس کو ہمیں کانشیسلی انشاءاللہ ہمیں اگر عادت نہیں ہے تو ہم کو عادت ڈالنی چاہیے اس کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم کھانے پینے سے پہلے بھی یہ کلمہ کہے، کھانا شروع کرنے سے پہلے بھی الحمدللہ پڑھیں، اور اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کام، اچھا کام کرنے سے پہلے، اور جب کوئی کام ہمارا اچھی طرح ہو جائے تو بھی ہم الحمدللہ کریں، یعنی کھانے سے پہلے نہیں، کھانے کے بعد۔ پہلے تو بسم اللہ کہا، جب بھی کوئی چیز کھائیں، اللہ کی جو نعمت استعمال کریں تو ہم الحمدللہ کہیں، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، لیکن اگر بندہ اس کانشیس کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ اپنے معاملات کرتا رہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام ہو، اس سے کھانا کھائے یا کوئی نعمت ملے یا کوئی بھی اچھا کام کر لے تو الحمدللہ کہے۔ پھر اب آگے ہے الحمدللہ پھر رب العالمین۔ تو اب ترجمہ یوں ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو رب ہے عالمین کا۔ تو گویا ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بتا رہے اس آیت میں کہ اللہ کون ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کون ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ یہ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے تمام جہانوں کا۔ لفظ رب میں بھی بہت زیادہ معنی ہے۔ رب جو ہے یہ صرف اور صرف اگر رب ہم کہتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، بندوں کے لیے رب کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر رب البیت، گھر کا مالک، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح سے کسی چیز کے ساتھ اضافت یعنی کہ تعلق جوڑ کر ہم اس کا رب بنا سکتے ہیں، کیونکہ رب کا معنی میں مالک کا بھی ترجمہ ہے۔ تو
کسی بھی چیز کا جو انسان مالک ہوگا اس کو ساتھ اضافت کے ساتھ رب تو کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن صرف رب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے. اور رب جو ہے اللہ کے اسماء الحسنہ میں بھی شامل ہے لفظ رب. اور اس کے معنی کیا ہے کہ اس میں 3 معنی زیادہ واضح ہمیں نظر آتے. ایک تو یہ کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے، پھر اس چیز کی ضروریات کو مہیا کرنے والا، اور اس کی تخلیق کو تکمیل تک پہنچانے والا. اب ہم اگر مثال کے طور پر اگر ہم اپنی زندگی سے لیں، ٹھیک ہے، اپنے ایک انسان کے نظریے سے دیکھیں تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہمیں تمام دنیا میں جو بھی ہمارے لیے ضرورت انسان کی بقا کے لیے، انسان کو اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو بھی اس زمین پر مہیا کر دیا ہمارے لیے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زمین پر ہمارے زندگی کی ضروریات کو نہ رکھتا تو ہم پیدا ہو کر سروائیو نہ کر سکتے. اللہ ہی نے اس زمین پر ہماری ضروریات کی چیزیں رکھی تاکہ ہم یہاں پر رہ سکیں، ہم یہاں پر بس سکیں، ہم اپنی زندگی گزار سکیں. تو رب کے معنی میں ایک تو پیدا کرنے والا، دوسرا تمام ضروریات کو مہیا کرنے والا. دیکھیں صرف انسان ہی نہیں ہے، تمام مخلوق کی ضروریات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی بھی تخلیق کی ہے اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. اور پھر تکمیل تک پہنچانا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تخلیق کو، اپنے مخلوق کے لیے، سب کے لیے ایک انجام اللہ نے رکھا ہوا ہے. تو اس انجام تک پہنچانا بھی اللہ ہی اس رب کے معنی میں شامل ہے کہ یہی رب ہے جو ہمیں اپنے انجام تک بھی وہی پہنچائے گا، ہماری تکمیل بھی وہی کرے گا. تو رب العالمین، لفظ عالمین، عالم کا معنی ہوتا ہے تمام مخلوقات کو عالم کہتے ہیں، یعنی کہ تمام جو بھی خلائق ہے، اللہ کی جتنے مخلوق ہے اس کو عالم کہتے ہیں. تو ایکچولی یہ لفظ خود بذات خود جمع ہے، ٹھیک ہے، عالمین کا لفظ جو ہے وہ جمع ہے، یعنی کہ تمام مخلوقات کا مجموعہ. لیکن اس کی یہاں عالمین، عالم کی جمع ہے، تو یہاں پر جمع نہ بھی ہو، رب العالم بھی ہوتا تب بھی تمام مخلوقات شامل ہوتی. لیکن یہاں ایک طرح سے سمجھ لیں کہ مبالغہ ہے کہ اس کو ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ جتنی بھی قسم کی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے، جانوروں کی مخلوق، ایک جانوروں کا ایک عالم ہے، ایک انسانوں کا عالم ہے، ایک جنوں کا عالم ہے، ایک پرندوں کا عالم ہے. جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ان تمام عالمین کا رب، یعنی کہ پھر اگر ہم اس طرح سوچیں کہ سب چیزوں کو، تمام مخلوقات کو پیدا بھی اسی نے کیا، سب کی ضرورتوں کا بھی وہی خیال رکھ رہا ہے، اور سب کے انجام کا بھی وہی ذمہ دار ہے. اب دیکھیں انسان کی ضروریات جو ہے وہ جانوروں کی ضروریات سے ڈیفرنٹ ہے، اسی طرح پرندوں کی ضروریات بھی ڈیفرنٹ ہے. ہر عالم کی جو بھی ضروریات ہے وہ اس کے لحاظ سے ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ہے، وہ جانتا ہے اور اس نے سب کی ضروریات کا خیال رکھا ہے اور سب کو پرووائڈ کرتا ہے. تو رب العالمین ہے. تو تمام شکر اور تمام جو تعریفیں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور وہ اللہ کون ہے؟ وہ رب ہے تمام عالمین کا. پھر اب دوسری آیت پر ہم آتے ہیں، آیت نمبر 3 پر، الرحمن الرحیم. اب یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں اور دونوں ایک ہی روٹ ورڈ سے رحمہ سے بنے ہوئے ہیں، اور جس کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم فرمانے والا. لیکن دونوں کے چونکہ بناوٹ الگ الگ ہے، تو عربی زبان کے لحاظ سے جب جس طرح اسٹرکچر ہوتا ہے لفظ کا تو اس میں کچھ ایڈیشنل معنی بھی ہوتا ہے. تو الرحمن جو ہے وہ فعلان کے وزن پر ہے اور اس میں مبالغہ ہے. مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، بات
مبالغہ یعنی کسی چیز کو بڑھانا، کسی چیز کو بڑھانا چڑھانا۔ تو الرحمن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش مارنے والی عام رحمت ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی تمام مخلوق، چاہے وہ اللہ کے فرما بردار بندے ہوں چاہے نافرمان ہوں، سب کو اللہ کی نعمتیں سب کے لیے اللہ نے عام رکھی ہے۔ یہ اللہ کا رحم اور فضل ہے، اور سب کو ان کی جو مدت ان کے لیے مقرر کی اللہ ان کو اس مدت کو پوری کرنے کی اجازت دیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ورنہ بعض اوقات بندے دنیا میں ایسے کام کرتے ہیں کہ ان کے اوپر فوری عذاب آ جائے، اتنے بڑے بڑے گناہ اور نافرمانی کے کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور یہ دنیا میں رحمان ہے تمام اپنی مخلوقات پر، چاہے وہ کافر ہو چاہے مومن ہو، سب فیضیاب ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ الرحیم جو ہے اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں، ایک ہمیشگی اور ایک بار بار ہونا۔ تو دیکھیں الرحیم کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی، اور اس میں بھی مبالغہ ہے، ٹھیک ہے، رحیم میں بھی بہت زیادہ کا معنی ہے کہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، جو بار بار رحم کرتا ہے۔ یعنی ایک مسلمان بندہ کئی بار گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے، اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو یہ اللہ اس رحیم، اللہ کی جو یہ رحیم کی صفت ہے جس میں بار بار کا معنی ہے، تو اللہ ہر بار جتنی بار بندہ اخلاص کے ساتھ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے بندے کی طرف پلٹتا ہے۔ پھر آخرت میں اللہ رحیم ہے، مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کرے گا، اور جنت جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ انسانوں کو صرف اللہ کی اس رحیم کی صفت سے نصیب ہوگی، ورنہ جنت کی جو خوبیاں اور جو نعمتیں ہیں کوئی انسان اپنے عمل سے اس کو نہیں کما سکتا۔ تو جنت آخرت میں مومن بندوں کے لیے اللہ کی رحیم صفت کی اور رحیم کی صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تو ہمیں ان میں شامل کر جن پر تو اپنی رحمت سے جن کو جنت میں داخل کرے گا، آمین۔ پھر اگلی آیت ہے مالک یوم الدین۔ مالک ہے مالک، مالک کا مطلب اردو میں بھی ہم جانتے ہیں یوم دن، الدین، دین کے معنی یہاں پر ہے بدلے کا دن، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بدلے کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ، اور بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ تو اللہ تعالیٰ ویسے تو ہر چیز کا مالک دنیا میں بھی ہے، لیکن دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو کچھ ملکیت دی ہوئی ہے۔ ہمارا گھر ہے تو ہم اس کی ملکیت رکھتے ہیں، کوئی انسان بادشاہ ہے تو اس کی رعایا اس کی ملکیت ہے۔ تو اس طرح دنیا میں مالک بنتا ہے انسان مختلف چیزوں کا، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت سے بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے وہ دنیا میں وہ اختیار دیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ تصرف اس کو حاصل ہوتا ہے کسی چیز پر، اور وہ مالک کہلاتا ہے۔ لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، ہر انسان جب اٹھے گا قیامت کے دن تو وہ اسی طرح بے لباس اٹھے گا جیسے وہ پیدا ہوا تھا، اور ہاتھ خالی ہو گئے اس کے، اور کسی کے پاس کوئی، چاہے دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ تھا، قیامت والے دن اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اور صرف مالک ہر چیز کا کون ہوگا؟ اللہ ہی ہوگا۔ تو یہاں یوم الدین بدلے کے دن کا مالک، تو اس میں ساتھ ساتھ یہ معنی بھی ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے اس دن ان کو سزا اور جزا اور سزا دی جائے گی، ان کے اعمال کو دیکھا جائے گا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نافرمانوں کو دنیا میں بھی کچھ سزا ملتی ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کو دنیا میں بھی کچھ خاص فائدے نظر آتے ہیں ہمیں کہ ان کو اللہ نے دیا ہے، وہ نعمت دی ہے اللہ نے۔ لیکن دنیا کی چیزیں عارضی ہیں، اور دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ ہر مجرم کو سزا مل جائے اور ہر نیک بندے کو اس کے نیکیوں کا بدلہ مل جائے۔ یہ اس دن ہوگا، یوم الدین پر ہوگا، جب جزا اور بدلے کا دن، یعنی قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ
تمام مخلوقات اللہ کے سامنے ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ فرمائے گا، اور ان کو نیک اور بد کو ان کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا یا سزا ملے گی۔ اچھا، پھر اب دیکھیں یہاں تک جو تھا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعارف ایک طرح سے ہے۔ اب بندے کو اس میں بڑی لاجک ہے، جس طرح سے یہ چیزیں بتائی گئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات یہاں آئی ہے، اس میں دیکھیں کہ بندے کو کیا کیا معلوم ہو گیا کہ اللہ ہی میرا مالک ہے، رب ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہ تمام میرے افیئرس، تمام معاملات کا وہی مالک ہے، اور وہ قیامت کے دن میرے تمام دنیا میں نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا مجھے حساب کتاب دینا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے جزا یا سزا دے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے رحمان اور رحیم کی صفات بتا کر ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید بھی رکھے بندہ، یعنی کہ جب مالک یوم الدین کو پڑھا تو ہمیں اللہ کا خوف آیا دل میں کہ اللہ ہمیں بدلہ دے گا، تو الرحمن الرحیم سے بندے کو امید آئی۔ گویا بندہ جو ہے، اللہ کا بندہ اپنی زندگی کیسے گزارے؟ اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ساتھ اس کی رحمت کی امید میں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چاہیے مومن کو، کہ میرا رب جو ہے، میرا پیدا کرنے والا جو ہے وہ بہت زبردست ہے، وہ مالک ہے، اور وہ بدلہ بھی دینے والا ہے، وہ عدل اور انصاف قائم کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ رحمان و رحیم ہے۔ مجھ سے غلطیاں ہوگی اس دنیا میں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اگر پلٹوں گا تو اللہ مجھے معاف فرماتے رہیں گے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت نصیب کریں گے، اگر میں نے ساری زندگی کوشش کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے ناراض کرنے والے کاموں سے بچتا رہا، تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں اچھے جزا بھی دیں گے۔ تو ان میں اب دیکھیں جب بندہ اس طرح سے اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے دل میں ایک کیا فیلنگ آتی ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں خبر دے رہے تھے، اب اچانک سے انداز بدل گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے باقی کا جملہ ایسے بیان کیا جیسے ایک بندہ خود کہہ رہا ہو اپنے رب سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ یہاں پر جو اگر جس کو تھوڑی گرامر آتی ہے اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر اچانک سے انداز بدل گیا۔ اوپر یہ انداز تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیان فرما رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک طرح سے انٹروڈکشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچان رہے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ صفات پہچانی تو پھر ہمارے دل میں یہ بندے کے دل میں یہ احساس ہوا کہ جب اللہ ہی ہے جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے، اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو جملہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اگر سمپل بھی ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ نعبدو کا و نستعینو کا، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، نعبدو کا و نستعینو کا، تیری عبادت ہم کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایاکا کو پہلے لا کر ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، تو ایک حصر پیدا ہو گیا، لیکن صرف یا اللہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ کیوں ہم مدد چاہتے ہیں؟ کہ دیکھیں جب بندے نے کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ لفظ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ لفظ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھنا اور ذکر اذکار کرنا، یہ عبادت صرف عبادت اس معنی میں نہیں ہے، یہ چیزیں شامل ہیں عبادت میں، لیکن عبادت جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ معنی ہے۔ عبادت، لفظ عبادت جو ہے وہ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، ٹھیک ہے، تو عبادت کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہمارا مالک ہے۔ دیکھیے ایک غلام، بندے کا مطلب ہوتا ہے غلام،
تو غلام جو ہے وہ اپنے آقا سے بالکل اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا آقا ہی میرا مالک ہے. تو لفظ اب میں دیکھیں ایک تو یہ کہ محبت کا جذبہ ہوتا ہے، اپنے مالک کے لیے محبت کا جذبہ ہے. پھر مکمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری کا جذبہ ہے، اور اپنے آپ کو بہت چھوٹا اور ذلیل اور عاجز سمجھنے کا جذبہ ہے کہ میں تو صرف غلام ہوں، اللہ کا ایک عاجز غلام ہوں، میری کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. اور پھر خشوع اور کا اظہار ہوتا ہے، یعنی اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے ہمارے دل میں، اور اللہ کی بڑائی ہوتی ہے ہمارے دل میں، اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضامندی مجھے چاہیے، مجھے حاصل کرنی ہے اللہ کی رضامندی، اس لیے میں اللہ کی فرما برداری کا ہر کام کروں گا. اور اس میں عبادت بھی شامل ہے، اللہ کی پرستش بھی شامل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی میں ہمیں احکامات دیے اپنے انبیاء کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہمیں ان کو بھی اپنی پوری استطاعت سے ان پر چلنا ہے، اسی طریقے سے زندگی گزارنی ہے. یہ ایاک نعبد میں یہ ساری باتیں آ گئی. تو جب اتنی ساری باتیں ہمیں کرنی ہے تو بندہ پھر عاجز ہے، اس کو مدد چاہیے اللہ کی، کیونکہ بندہ جو ہے وہ اس کا نفس بھی اس کے خلاف ہے، اور اس کا شیطان بھی اس کا دشمن ہے. تو وہ کہتا کیا ہے اللہ سے، اللہ میں تیرا فرما بردار بن کے رہنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے تیری مدد چاہیے، اور میں صرف تو ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بہت ہی زبردست جملہ ہے. اور جب ہم نماز پڑھیں خاص طور سے، تو دیکھیے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جب ہم یہاں آئے تو دل میں واقعی میں یہ ایک احساس ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب سے وعدہ بھی کرتا ہوں کہ میں اس کا فرما بردار بنوں گا، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگ رہا ہوں کہ اللہ میری مدد فرمانا کہ میں تیرا فرما بردار بن کے رہوں. انشاءاللہ جب ہم نماز اس طرح پڑھیں گے تو ہماری نمازوں میں خوبصورتی آ جائے گی، اور ہماری نمازیں جو ہے وہ بہت بہترین اور اللہ کی رضا کا سبب بن جائیں گی انشاءاللہ. تو اب دیکھیں یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک مومن کو اجازت نہیں ہے کسی اور کی مدد مانگنے کی؟ تو دیکھیں بندوں سے بھی ہم مدد مانگتے ہیں، اور ہمیں قرآن میں بھی دلائل ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا من انصاری اللہ، سورہ صف میں، کہ میرا مددگار کون ہوگا اللہ کے راستے میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ المائدہ آیت 2 میں بتایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں اور تقویٰ کے کاموں میں. تو ان چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم بندوں کی مدد مانگ سکتے ہیں. تو پھر فرق کیا ہے؟ ہم یہاں کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم صرف اور صرف تیری مدد چاہتے ہیں؟ تو فرق یہ ہے کہ انسان کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ جب میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں تو اللہ وہ ذات ہے جو کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر کسی سبب کے بھی، بغیر کسی ذریعے کے بھی، اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار حاصل ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے، ایک ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے. لیکن بندوں سے جب ہم مدد مانگتے ہیں تو ہم ان بندوں سے مانگتے ہیں مدد جیسے ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو وہ صلاحیت دی ہے جو ہمیں اس کام میں مدد کر سکتا ہے، تو ہم اس سے تعاون چاہتے ہیں. لیکن ہمارے دل میں یہ ہمارا عقیدہ کلیئر ہوتا ہے کہ اس بندے نے، یہ بندہ جو بھی ہماری مدد کرے گا وہ اس لیے کرے گا کہ اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، اس کی اپنی ذات کی پیداوار نہیں ہے یہ صلاحیت. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت اور توفیق کے ذریعے وہ بندہ ہماری مدد کرے گا. جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر جو ہے اس کو اللہ نے علم دیا ہے. اب ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں تو تاکہ ڈاکٹر اپنے علم سے ہماری بیماری کو سمجھے اور ہمیں وہ باتیں بتائے جس سے ہماری بیماری دور ہوگی. لیکن ڈاکٹر کے علاج سے بندہ اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب اللہ کا اذن شامل ہو. تو گویا کہ تمام قسم کی جو مدد بغیر اسباب کیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمیں دے سکتے ہیں، مگر بندے جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے دوسرے بندوں کی مدد کر سکتے ہیں. اور یہ بہت پسندیدہ ہے ہمارے دین میں
کہ انسان ایک دوسرے کی مدد کرے جب بھی کر سکتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے جب کسی دوسرے انسان کی اخلاص سے مدد کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے، تو اللہ کو پسند ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ لیکن جو خاص مدد ہے جس کے ذریعے ہم انشاءاللہ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں گے اور اس دنیا میں اچھی زندگی، پاکیزہ، صاف ستھری اور اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں گے، وہ مدد صرف اور صرف اللہ ہی دے سکتا ہے ہم کو۔ اچھا، اب آگے جو ہے ہم نے مدد کی دعا کی، اب ہم اصل دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی کہ ہمیں اصل کیا چاہیے اس دنیا میں۔ دیکھیں ہم بہت سی نعمتیں مانگ سکتے ہیں اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی نعمتوں کا یہاں بتا سکتا تھا کہ تم یہ مانگ لو، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سکھائی ہمیں، اس چیز کو مانگنے کی ہمیں دعا سکھائی جو کہ ہمیں سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے، وہ ہے اللہ کی طرف سے ہدایت۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ تو دیکھیں ہدایت کا کیا معنی ہے؟ ہدایت کے اندر 3 مفہوم موجود ہیں۔ ایک تو راستے کی رہنمائی کرنا، ہمیں راستہ معلوم نہیں ہے، یا اللہ تو ہمیں راستہ دکھا کس راستے پہ چلنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہدایت رشد، را شین دال، رشد۔ پھر جب ہم سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیتے ہیں تو پھر اس پر استقامت کرنا، اس پر چلنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے بندے کے لیے، کیونکہ وہ راستہ جو ہے جنت کا راستہ بہت مشکل ہے اور وہ مشکلات سے ڈھکا ہوا ہے، تو پھر ہمیں اس راستے پر استقامت اور توفیق کی استقامت کی اور ثابت قدمی کی توفیق اللہ ہی دے سکتا ہے۔ تو یہ بھی ہدایت کے معنی میں شامل ہے، یا اللہ ہمیں رہنمائی کر، ہمیں توفیق عطا کر، اور پھر ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ یہ تینوں معنی ہدایت میں ہے۔ تو ہم اللہ سے ایکچولی کیا مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم میں، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اس کی پہچان کرا دے، پھر اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا کر دے کہ ہم اس راستے پر چلتے جائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ پھر یا اللہ ہماری منزل مقصود جو ہے وہ جو تیری رضامندی ہے، جو ہماری انسان کی منزل مقصود کیا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو راضی کر کے بندے سے راضی ہو اور اس کو اس کی رحمت یعنی جنت میں داخل کر دے۔ تو ہدایت جب ہم مانگتے تو اللہ سے ہم تینوں چیزیں مانگتے ہیں۔ تو جب ہم نماز پڑھیں تو اس پر ضرور غور کیا کریں انشاءاللہ، کہ جب بھی نماز میں کھڑے ہیں تو جس طرح سے اگر ہم ایک ایک لفظ کے معنی پر غور کرتے ہوئے پڑھیں گے سورہ فاتحہ تو انشاءاللہ ہماری نماز میں خشوع اور خضوع بھی آ جائے گا، اور ہمیں ہمارا صحیح مقصد بھی حاصل ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں جو مانگنا ہے وہ ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو اہدنا الصراط، صراط کہتے ہیں راستے کو، المستقیم سیدھا۔ تو یہ مستقیم، صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ تو یہ صراط جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے، جس پر چل کر انسان جنت کو پہنچ سکتا ہے، اور یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اسلام جو ہے وہ دنیا میں زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، یہ قرآن اور حدیث سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اس قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو انشاءاللہ ہم صراط المستقیم پر ہیں۔ لیکن مزید اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ پھر بھی ہم بالکل کلیئر ہمارے ذہن میں ہو کہ ہمیں یہ کون سا راستہ ہے جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان راستوں کا، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا انعام کن لوگوں پر ہوا؟ تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں واضح فرما دیا۔ سورہ النساء 69 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ تو گویا کہ جب ہم نے اللہ سے صحیح سیدھا راستہ مانگا تو ہم نے کہا کہ اللہ ہمیں
تیرے ان بندوں کا راستہ سکھا دے جو اپنا راستہ دنیا میں اس صراط المستقیم پر چل کر دنیا سے گئے، اور اللہ تو ان سے راضی تھا، اور تو نے ان کو، یہ انبیاء کرام ہیں، یہ صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں و صالحین ہیں، اللہ ہمیں ان کی رفاقت نصیب کر، آمین۔ تو پھر دیکھیں کوئی بھی چیز کو بالکل واضح کرنا ہو تو اس کی مثبت اور منفی کوالٹی کو اگر ہم جانتے ہوں تو پھر وہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تو اب ہماری ایک مثبت کوالٹی ہم نے جان لی کہ یہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، تو پھر ہمیں وہ راستہ نہیں جن پر اللہ نے غضب کیا، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یا اللہ مغضوب علیہ اور ضالین کا راستہ نہ ہو۔ تو حدیث سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ المغضوب جو ہیں وہ یہود کو کہا گیا، اور الضالین جو ہے وہ نصارہ کو کہا گیا، اور پھر ان کی صفات پر، ان کے راستے پر چلنے والے تمام لوگ، چاہے وہ مسلمان بھی ہو، لیکن اگر ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں تو پھر وہ ہمیں اس کا راستہ نہیں چاہیے۔ تو دیکھیں یہود کا جو جرائم تھے بہت سے، اس میں سے اس کی اگر ہم صرف اگر خلاصہ دیکھیں تو ان کا کیا جرم تھا کہ اللہ نے ان کو ہدایت کا راستہ دیا، ان کو تورات دی، ان کے اندر بے شمار انبیاء بھیجے جو ان کو دین، اللہ کا دین سکھانے والے تھے، مگر اس کے باوجود وہ راستے کو جان کر، سمجھ کر، سیکھ کر بھی صحیح راستے کو انہوں نے نہیں اپنایا، اور انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی، اللہ کے احکامات کو قبول کرنے میں ہیلے بہانے کیے، اور کچھ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور ان کے جو احبار اور رہبان، جو ان کے لیڈرز تھے، مذہبی لیڈرز، مذہبی پیشواؤں نے جن چیزوں کو حلال بنا دیا ان کو حلال مان لیا، جن کو حرام بنا دیا ان کو حرام مان لیا، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق تھے یا نہیں، مگر انہوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو اتنا بڑا مقام دے دیا کہ ان کو حلال حرام کا اختیار دے دیا کہ جس کو وہ چاہے حلال بنا دے، جس کو چاہے وہ حرام بنا دے، اور یہ حلال و حرام کا قانون صرف اللہ ہی پیش کر سکتا ہے بندوں کو، بندوں کا حق نہیں ہے یہ۔ تو اس وجہ سے اللہ ان پر غضبناک ہوا، کیونکہ انہوں نے علم کے باوجود علم کا راستہ نہیں اختیار کیا بلکہ گمراہی پر چلے گئے۔ اب ضالین کون تھے؟ ضالین دیکھیں اس نصارہ ان کو کہا گیا، کیونکہ نصارہ جو ہے انہوں نے اپنے نبی کی پیروی اور اطاعت کرنے اور اس کی جو بھی تعلیمات تھی اس کو سیکھنے سمجھنے کے بجائے اپنے نبی کو ہی اللہ کا درجہ دے دیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور تین خدا میں سے ایک بنا لیا۔ تو یہ انہوں نے اتنا بڑا شرک کیا اور غلو کیا اپنے نبی کی شان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کا جو مقام اللہ نے دیا ہے جو کہ بہت ہی عظیم اور سب انسانوں میں بلند مقام ہے، اس سے بڑھ کر نہ مانا جائے۔ عالم الغیب ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ماننا، یا وہ صفات جو کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اور ان سے ڈائریکٹ دعا مانگنا کہ یا نبی آپ مجھے یہ دے دے، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یا وسیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا، یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے رتبہ دیا ہے ہمیں وہ تعظیم ضروری ہے، اور وہ تعظیم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تمام انسانوں، تمام رشتوں میں سب سے زیادہ ان سے محبت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کے طریقے پر چلیں، اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے نمونہ بنائیں انشاءاللہ، اور ان کے تعظیم اور ان کی حدیث سے آگے نہ بڑھیں ہم۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان مغضوب علیہ اور ضالین کے طریقے سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے والا بنائے۔ پھر آخر میں آمین کہنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی کہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
تمام صحابہ کرام بھی، مقتدی بھی زور سے آمین کہتے تھے، بڑی آواز، بلند آواز کے ساتھ. تو ہمیں آمین کہنا ہے. اور آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کے مختلف معنی بتائے ہیں. ایک تو یہ کہ اسی طرح ہو، یعنی کہ جو دعا ہم نے مانگی ہے بس اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں، یہی ہمارے دل میں ہے. یا پھر یا اللہ تو ہماری دعا کو قبول کرنا، یا پھر یا اللہ تو ہمیں نامراد نہ کرنا. یہ سارے اس کے معنی ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا سورہ فاتحہ مکمل ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کو عمل میں لائیں اور اپنی نمازوں کو بہترین بنائیں اس سے.